الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. حضرات سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے آخری سچی کتاب جو مختلف 3 مقاموں میں تلاوت کی ہے. قرآن حکیم کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن مجید کو اساں شفا واسطے یا شفا بنا کے نازل کیتا ہے. شفا بھی مل جاتی ہے اور اللہ پاک اپنی رحمت بھی عطا کر دیتے ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: اے لوگوں، تہاڈے کول ایک ایسی کتاب آئی ہے جس کے اندر سینے کی بیماریاں کی شفا موجود ہے، وہدن اور ہدایت موجود ہے، اور مومنہ واسطے رحمت موجود ہے. تیسرا مقام جو تلاوت کیتا ہے 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، زمانہ ہے، غور نہ سنیا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ کیوں دے گا اللہ تمہیں عذاب؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، صاحب ایمان بن جاؤ، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑے قدردان ہیں. ان 3 مختلف مقام ان کی ترتیب اور اس طرح بنا لی ہے. علاج کے 2 طریقے ہیں: ایک دوا ہے، ایک دعا ہے. دوا کرنا بھی یعنی علاج معالجہ کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے.
علیہ الصلوۃ والسلام عبادتوں میں انکار نہیں، اور دعا کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے اپنا علاج کرنا یہ بھی سنت و ثابت ہے، عبادتوں میں انکار نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی ایک کتاب لکھی ہے، اس ساری کتاب کا خلاصہ ہے کہ گناہوں کی ڈال پھنسے رہنے والے لوگ صرف روحانی مریض ہی نہیں ہوتے بلکہ جسمانی بھی بیمار ہوتے ہیں، یعنی بغاوت، سرکشی، طغیانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو جسمانی طور پہ مریض بنا دیتی ہے، بیمار بنا دیتی ہے۔ دباوا ہوتے ساڈا یقین اتنا زیادہ ہے جتنا دعا ہوتے ہونا چاہیے۔ دوائی کی بھی شفا اللہ نے بنانی ہے، دعا بھی اللہ نے قبول کرنی ہے۔ انہیں کے لیے ابتدا اس طرح کر لی ہے، ڈاکٹر نے کہہ ہوتے، ڈاکٹر کی ہدایت ہوتے ایسی حلال چیزاں میں اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، گوشت نہیں کھانا، فلان چیز نہیں کھانی، انڈے نہیں کھانے، فلان چیز نہیں کھانی، یعنی حلال چیزاں بھی ڈاکٹر نے کہتے ہیں ترک کر دینے، چھاڑ دینے۔ ان کی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے کہتے ہوتے سی حرام چیزاں بھی ترک نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمانے نے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمانے نے بدکاری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سود خوری نہ کرو، نشہ بازی نہ کرو، اسی کرتے جا رہے ہیں۔ اے پرہیز نے کہ اللہ نے جیسے نے اللہ کی بات کو جیسا یقین نہ تسلیم نہیں کیتا، ڈاکٹر نے کہہ رکھے اپنے اپنے ساری حلال چیزوں نے حرام کر لی۔ میرے دوستوں، اللہ پاک قرآن کی کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر شفا رکھی، سارا قرآن ہی شفا ہے۔ ایک مطلب معنی مفہوم ہے کہ نہیں، جس طرح اللہ پاک نے شہد کے اندر شفا رکھی، کیا شہد کھانا شفا ہوئے گی یا انہیں ڈبہ طویز بنا کے گلے پا لینا شفا ہے؟ ایک مان شہد کی گلے پا کے اسی لٹکائی پھرو گے، شفا نہیں ہوئے گی جب تک کھاؤ گے نہیں۔ قرآن کی ایک تلاوت کی جائے اور ایک عمل کیتا جائے کہ اللہ شفا عطا کرے، اور کتنا واضح واضح میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہدایت بھی نازل فرمائی ہے، شفا بھی نازل فرمائی ہے، اور دل دنیا شفاء لما فی الصدور کتنا واضح واضح الفاظ نے کہ اللہ پاک نے دل کی بیماریاں بھی شفا رکھی ہے قرآن کے اندر۔ الفاظ ترجمہ کر رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ میں تمہیں چھوٹا جنا واقعہ سنانا، مشہور زمانہ واقعہ ہے، تھوڑا بہت دین نال بھی تعلق رکھنے والے لوگ نے بڑوا اور دوسرے واقعہ سنا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گرنڈر والی جنتی لوگ ایک پنڈ دے کولوں گزر رہی صحابہ کی جماعت، اس پنڈ دا سردار بیمار ہے، اور کوئی موزی چیز کٹ گئی ہے، ڈنگ مار گئی،
سارے حدیث الفاظ کی نے ظاہر ہے اور وہ غریب آدمی تے بیمار نہیں سی ہو جائے اور مالدار آدمی بیمار سی ویسے تو دوسرے ملکوں نال بھی رابطے ہو سکتے غریباں دے رابطے نہیں ہونے اور سردار سی بڑا امیر آدمی سی اللہ اکبر اونا ایک ملازم آیا صحابہ کی جواب کو آپ کے کہنے لگا کہ ایسا آپ نے سردار کی شفا واسطے ہر کوشش کر لی لیکن اسی ناکام ہو گئے تو آگے ادھر کوئی ایسا بندہ ہے جگہ کو نسخہ دسے یا کام کرے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیتا مشورہ کر کے دسیا ہاں لیکن یہ آج موضوع ہے نہیں کہ کام کر کے پیسے لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے میرا موضوع نہیں اونا لوگا نے مہمان نوازی نہیں سی کی تھی اس واسطے بکریاں لیا سی صحابہ کرام نے کہا ہاں کام کریں گے نال معاوضہ بھی کروا دیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی وہ کی کر رہے ہیں کدھر عزت لین چلا گیا یعنی معاشرے کے اندر ایسی تحریک پیدا ہوئی ہے بات جا کے لوگوں کے کہتے ہیں وظیفہ آپ کی کرنا ہے عزت نہیں ملے یا عزت پتہ نہیں کی عزت نہیں لیا اجازت نہیں لے میرے نبی نے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی تھی اور پڑھ کے اپنا لب اپنی شہادت کی انگلی تے لا کے جتھے زخم سی جتھے مولی جانور نے کٹیا سی اتھے لاتا سی آہستہ 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 اللہ رب العالمین نے شفا عطا کر دی کی پڑھے ایسے کیا ہم سورۃ الفاتحہ قرآن میں موجود نہیں سانو آؤندی نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کرنی والا میں کرنی والا جڑا کر کے بخائے اللہ کے علاوہ کرنی والا کوئی نہیں کوئی کرنی والا نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ ہی کرنی والا ہے اللہ نے کی کر کے بخایا ہے اللہ نے آسمان بنا کے بخائے اللہ نے زمین بنا کے بخائیاں اللہ نے انسان بنا کے بخایا زمین کو اللہ رب العالمین نے ایسا پانی چلا کے بخایا ایس پاسے اتنا گدا پانی ایس پاسے اتنا گدا پانی پانی میں داخل نہیں ہو رہا میرے اللہ نے اپنی قدرت بے شمار نظارے بخائے اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین لوگوں سارے جہان دا پالن والا سارے جہان دا پالن ہار میں کو اللہ سورۃ الفاتحہ اور ایک کتب بات یاد ہے یہ بڑی زبردست بات ہے جس بندے کو صحابہ نے کام کیتا ہے مسلمان اور مسلمان نہیں اور کافر ہے میرے اللہ کی شان دیکھو اللہ دے کلام کی برکت دیکھو مسلمان نے کام کیتا ہے کافر کو اللہ نے کافر کو شفا عطا کر دی کی وجہ ہے ایسے کام کرنے والا ہے مسلمان ہے کروان والا ہے مسلمان ہے شفا مانی لیتی اے موضوع پر الگ ہو جائے گا میرا آج صرف موضوع ہے کنہ تو آدھے جو کوئی بندہ روزانہ کنہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس غرض نال اللہ ہے قرآن شفا ہے ساڑھے کافر سارے مریضوں کو شفا عطا کرتے ہیں کنہ قرآن پڑھ دے روزانہ کنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کریا کرو اللہ پاک کا وعدہ دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ دوسری میں آیت پڑھی ہے میرے اللہ نے کتنا واضح فرمائے پوری دنیا اس وقت اللہ نے عذاب کی لپیٹ ہے پوری دنیا اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم میں تو ہم عذاب کیوں دیا گا کہ تسی میرا شکر ادا کر دے رہو ادھر واضح مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا
نہیں کرتے اللہ کا ساڈا نہ پکا ایمان ہے نہ شکر گزار. ایک اور سورۃ الفاتحہ کا واقعہ سماعت فرماؤ، وہ بھی بہت بڑا بہت پیارا واقعہ ہے. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی نے، انہاں کے چچا اللہ کے محبوب پیغمبروں مل کے آ رہے ہیں. کچھ لوگاں کو گزرے، انہاں لوگاں کا ایک نوجوان بچہ وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، سکھا حدیث سے صحیح. انہوں نے دسیا نہ جھگڑیا ہے بنیا ہے. انہوں نے آ کے کیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہو کے آئے ہو تو کو ایس چیز کا کوئی حل ہے. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چچا کہنے لگے ہاں میرے کو حل ہے. اس نوجوان کے کول بیٹھ گیا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. اے میری میرے آقا نے فرمایا لوگوں سورۃ الفاتحہ ایسا خزانہ ہے جہاں اللہ پاک نے صرف اس امت کو عطا کیتا ہے. آدم تا عیسیٰ کسی پیغمبر کو سورت عطا نہیں دی تھی، اللہ پاک نے صرف امت محمدیہ کو عطا کی تھی. اور صحابیاں نے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگ پیا اور پڑھدیا اس نوجوان کی طبیعت بہتری ہونی شروع ہو گئی. اور میں دن مسلسل دن میں صبح شام اس نوجوان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا گیا. اللہ پاک نے مکمل شفا عطا کر دی. اے زمانہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے شفاء والی کتاب عطا کر دیتی ہے. اگر ان بندہ دن چڑھ گیا ہو، سورج چڑھ گیا ہے، اکھاں والا بندہ نہیں نہ کرے گا، نظر نہیں آ رہا. اگر نبی نے بندے کو نظر نہیں آتا اور سورج کا قصور نہیں، وہ دیا اکھاں کا اپنا قصور ہے. قرآن شفا موجود ہے، اگر سب نظر نہیں آتی تو قرآن دی غلطی نہیں، یہ ساڈیاں اپنیاں غلطیاں، ساڈیاں اکھاں بند نے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں تو ایسے اعمال دس رہا ہوں جنہاں کے ذریعے اللہ رب العالمین دوائیاں کو بچا لیں گے. دعاواں والا دو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کریا کرو. تے صبح کو تے شام اللہ پاک کی تسبیح بیان کریا کرو. اللہ اکبر. ایک واقعہ سماعت فرماؤ. اللہ نے محبوب پیغمبر چونکہ اسی بڑے گناہگار لوگ، ہر وقت کہلی، ہر وقت سستی، ہر وقت تھکاوٹ. میں تو پنجابی کہنا رہنا نوجوان بچوں کو یار تسی جماعتوں ہی تھکے. بزرگ بھاویں کچھ 12 پیچھے جو لوگ سن لگے نوجوانوں تسی جماعتوں ہی تھکے ہو. جمعہ پڑھنا ہو تھکے، نماز پڑھنا ہو تھکے، ماں باپ کو کام آ کے تسی تھکے، دکان تے جانا ہوئے تسی تھکے، جماعتوں تھکے. اللہ نے محبوب پیغمبر کو میرے آقا دی بیٹی آئی، اندازہ کر لیا ہے کوئی نکرانی کوئی ملازمہ لینے واسطے آئی. جہاں پیغمبر امت کو اللہ تحفے دیتا ہے، جہاں بندہ بیٹی والا ہے میرے سمیت وہ سمجھتا ہے دنیا میں سب تو زیادہ بندے کا دل کرتا ہے میں سب تو قیمتی تحفہ اپنی بیٹی کو دیا.
تے جڑا پیغمبر عام لوگوں دا رحمت للعالمین ہے وہ اپنی اولاد کو کتنا پیار کرتے ہوں گے. بیٹی آئی اللہ نے وہ پیغمبر علیہ السلام پہلے ایک بات کی طرح سمجھ لو. میرے آقا دی اتنی پیاری لگتے جگر جنہوں میرے آقا کہن میرے دل کا ٹکڑا ہے. انہوں نے کیفیت کی ہے چکی پیس پیس کے ہتھاں تے چنڈیاں پہ گئی ہیں. چکی پیس پیس کے بیٹیاں کی تربیت بھی کریا کرو. بیٹیاں کی تربیت بھی کریا کرو. معمولی کیا کام کرنا پہ گئے سسرال میں جا کے بیٹی کی گل سن کے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریا کرو. اے میرے نبی کی بیٹی ہے میرے نبی کی بیٹی جنہیں بادل کے لیے آقا نے فرمایا فاطمہ کو متعلق منی فمن اکذبها فقد اکذبنی. اے میرے دل کا ٹکڑا ہے جنہیں انہوں نے ناراض کیتا اپنے محمد کو ناراض کیتا جنہیں محمد کو ناراض کیتا انہیں اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. ایک وہ بیٹی ہے میرے پیارے پیغمبر دی علیہ السلام چکی پیس پیس کے ہتھاں تے چنڈیاں پہ گئی یعنی پانی اسی پنجاب وچ رہندے ہیں نا سانوں پانی دی قدر نہیں. بلوچستان پر جاؤ پہاڑی علاقے میں ہلے بھی عورتاں نے لمبی ساری لکڑی ایک ڈولوں سے لٹکایا ہے ایک ڈول لٹکایا ہے اور وہ چک کے لوٹی ہیں 4-5-6 میل دور تو اسی تے پاکستان دی جنت تے رہندے ہیں. اور پانی کو ٹوٹو کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کندھے اپنے نشان پہ گئے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کمال کر دیتی دوا نہیں دیتی دعا دیتی. آپ بڑا لمبا واقعہ میں اختصار میں تو وہی بات سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ہے میری پیاری بیٹی رات کو سون لگیا نا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک پڑھ کے سو جائے کر اللہ سارے دن کے گناہ بھی معاف کر دے گی. اللہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتار دے گی. ایک کیا کہنا جو کھال ہے افلانی دوائی کھال ہے اور دوائیاں جو نکلو دعا عمل بھی کیا ہو. نوجوانوں بزرگوں بیٹے ہو اس دور تو ایک دور کا اسی وقت کا انتظار کرنا ہے کسی اللہ پر لوٹ ہے کس وقت کا اسی انتظار کر رہے ہیں اسی اپنے اللہ پر رجوع کر لیے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام اے میرا بیٹا اے میری پیاری بیٹی رات کو اے وظیفہ کرے گی اللہ تکارت بھی اتار دے گا کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے. کدی اینج اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی میں نے تو سب نہیں کی تھی. بہرحال اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی طرح آپ نے فوڑے فکسی نے مطلع صحیح بخاری کے حدیث میں رسولان لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں تو اجاز نہیں آپ کی اجازت دسن لگا ہوں. ڈاکٹر کو پٹیاں کران جاؤ لیکن میں ڈاکٹر کی مخالفت نہیں کرتا. میں چونکہ حدیث ہے کہ بخاری کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص سے جسم تے پنسی ہے یا پھوڑا ہے اس طرح اپنی شہادت کی انگلی کو لب لانا لب لا کے زمین اتنے رکھنا زمین تے رکھ کے پہلے دعا پڑھنی بسم اللہ تربت ارضنا بسم اللہ تربت ارضنا بریقہ بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. اے دعا پڑھنی بلکہ میں نے ڈاکٹر صاحب مشورہ دیا گا جتنے پٹی کر دے نا کام بھی کر لیا کرو جتنے قادر شفا دی 4 دن میں ہو جائے گی. یعنی میرے آقا نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے جیڑا شخص یہ عمل کرے گا اللہ رب العالمین کو پھوڑا پھر سی ٹھیک نہیں کرنا ہے دعائی نہیں کرنا ہے نہیں اور شفاعت میں اللہ نے عطا کر دی. اللہ کا جو کیوں نہیں ہو گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایک اور حدیث بات فرماؤ اکثریت کثرت والی چونکہ ایسی پکے ایماندار نہیں چھوٹی جنی کو بات ہوئے گھبراہٹ نے یا دل چھٹ جانے سر کو درد ہوگی بازو کو درد ہوگی لت کو درد ہوگی
سکہ اور صحیح حدیث سنان لگا اس دعوے کا اللہ نے محبوب پیغمبر کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پیٹ میں درد ہے آپ نے کی کیا سی کہ اسپیشلسٹ لگ لے فرمایا سی آپ نے کسے چیکی ان کو دو جان نہیں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اشرب اصل شاید بھی اللہ شفا دے دے گا کیوں وصیت کر لیا ہے اس شاید پیتا دے پیٹ مور خراب ہو گیا میرے آقا کو جا کے کہنے لگا اللہ نبی میں شاید پیتا پیٹ اور خراب ہو گیا میرے آقا فرماتے ہیں شاید سچا ہے تیرا پیٹ جھوٹا ہے اور شاید بھی پہلی دفعہ شاید پیتا سے پیٹ صاف ہو گیا دوسری دفعہ شاید پیتا اللہ نے شفا عطا کر کروانا چاہ رہے ہیں ادھر آؤ اللہ نے محمد کے نمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر جس جگہ پہ درد اوتھے رکھ کے یہ دعا پاترا کے دعا پڑھنی اوتھے دم کرنا ہے اللہ رب العالمین شفا عطا کر دے گا اے صحیح حدیث ہے کمزور نہیں ضعیف نہیں کہ کوئی بہانہ ڈالا میرے دوستوں اللہ کے ذکر وال آ جاؤ اللہ کے در کا ذکر کو لا اللہ کی قسم کائنات میں کوئی جائے بنا نہیں رہے حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ فالج ہو گیا صحابہ کرام نے کہا ابان تینوں فالج ہو گئے تو پیارے نبی کو سنیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیڑا بندہ صبح شام دن مرتبہ ہے دعا پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ان دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگے گی اللہ اکبر وہ کہنے لگا میرے آقا نے سچی فرمایا ہے آج میرے سویرے غصہ چڑھیا سی جب میں دعا پڑھنے کو گئی سی پہلی گل یہ کہ دعا پڑھنے کنے بلائی غصہ چڑھیا کار بندے بڑا غصہ چڑھتا ہے بیوی تے بچیاں تے بیوی انہیں تو بجاؤ دے بچے چھوٹے نے باہر نکلتا ہے پھر غصہ کیا جلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے غصہ دعا پڑھنی ہو بھول گیا میرے دوستوں کو ایک بار ہی بھول گیا اسی رسان نہیں بھول گئے اسی رسان نہیں دعا پڑھ لے بہت سارے ہونے معاملات ہیں اگر کسی بندے کا کسی بندے کی دماغ داری واسطے جاتے ہیں اور دل ان کی ساتھ نہیں کرنا پریشان نہیں کرنا ان کی کہنا تین دعا مانے لا باسا تقول انشاءاللہ پریشان نہ ہو اللہ پاک نے اس بیماری کے ذریعے تین گناہوں کو پاک سے صاف کر دینا ہے جو میرے نبی نے فرمایا جس طرح سوکھ کے پتے درخت اور ٹہنی کے نایاب چڑھ جاتے ہیں اس طرح جڑا بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اسے گناہ معاف کر دیتے ہیں دوسری دعا کی آگے بھی ناصر الناس واسمع التشافی لا شفاء الا شفاء و شفاء اللہ یغادر سقما تیسری دعا کی ایک مبلغ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا بندہ تیمارداری کرن جائے مریض کو بیٹھ کے ایسا دفعہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ دعا پڑھے گا اگر ان کی موت نہیں نہ آئی کہ اللہ بیمار کو شفا عطا کر دے ادھر آ جاؤ اے اس آیت کا معنی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بہت ہی متعلقہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں بس ایک چھوٹی سی بات سن لو اپنے چھوٹے بچیاں کو دم کریا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو دم کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ حسن حسین کو باقاعدہ دم کرتے تھے میرے آقا اپنے آپ کو باقاعدہ دم کرتے تھے آخری پل پڑھ کے میرے باپو پیغمبر دم کرتے تھے بلکہ جو بیماری زیادہ ہو جاتی تھی امی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہا میں اللہ کے محبوب پیغمبر دے
ہاتھاں تے نا دم کر کے پھوک مار کے انہاں دے ہاتھ انہاں دے جسم تے ٹیک دی سی میں نے کدھر آقا کہنے لگے ایسا اپنے ہاتھاں تے دم کر لیا کر ایسا کہنے لگے اللہ دے نبی تواڈے ہاتھاں نال میرے ہاتھ تے نہ رل دے میرے آقا نے ہاتھاں تے دم کر کے آخری محمد عین پڑھ کے دم کر دے اور دعا کی اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن شر کل عین لامہ اگر بچے واسطے بھی اعوذ کا بچی واسطے بھی اعوذ کی اگر دو واسطے بھی اعوذ کما اگر لڑکیاں واسطے اعوذ کن اگر لڑکیاں واسطے بھی اعوذ کن باہر کسی نہ چکرا نہ پہ آ جائے تسی سیدھی سادی کی دعا پڑھ کے نا آخری دو سورتاں دے دعا پڑھ کے اپنے بچے کو دم کریا کرو اور نظر بد دے متعلق حدیث 14 دے اللہ نبی نے فرمایا ان العین حق کاروبار نظر لگ جاتی ہے بندے کو نظر لگ جاتی ہے کام نظر لگ جاتی ہے پڑھاؤ نظر لگ جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا ان العین حق نظر دا لگ جانا سچ ہے بخاری کی حدیث ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا نظر بعض اوقات توڑ دے اونٹ نو ہنڈی چ لے جاندی اونٹ نو نظر لگی ذبح ہو گیا تو گوشت پک گیا سمجھ گیا نا مفہوم کی ہے کہ بعض اوقات چلتا پھرتا دوڑتا آیا بندہ قبر چلا جاتا اس واسطے میں بھی آپ کو دعوت دیا گا دوستوں جس دور کو سے گزر رہے ہیں سوائے اللہ دے کوئی آسرا نہیں سوائے اللہ دے کوئی سہارا نہیں کسی ویکسین کا انتظام نہ ایوب پیغمبر نے کیوں پکاریا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 18 سال بیمار ہیں تمام ایوب پیغمبر نے اپنے اللہ کو پکاریا جناب یونس نے مچھی دے پیٹ میں جا کے کوئی ویکسین تلاش کی تھی جناب یونس پیغمبر نے مچھی دے پیٹ میں جا کے کی ہے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس وظیفے کے متعلق سن لو حدیث ایک مسلم بخاری کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو خطاب کرتے کہ اے میرے صحابہ اے جڑی ہے نا اے وظیفہ جڑا ہے اے جڑی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قیامت تک جیڑا ایماندار بندہ کرے گا نہ ہم رہے گا نہ ہم رہے گا نہ دین رہے گا یعنی نہ بیماری رہے گی نہ قرضہ رہے گا نہ پریشانی رہے گی اللہ رب العالمین ہر قسم دے خامدون نجات عطا کرتا ہے قرآن کے اندر قرآن میں پڑھن دی عادت پاؤ خود بھی پڑھو بیوی بچہ بھی کو تلاوت کرو ایمان کرنے کی بات ایسی کہ جیسے معاشرے میں فرد ہے نا 7 سال لگ جب دے ساڑیاں بہو بیٹیاں قرآن کھول کے نہیں دیکھ لیا انہیں چھڑ دیو اسی آپ نہیں دیکھتے فجر کی نماز پڑھ کے سلام کی روٹین نہ بڑھاؤ سلام واسطے بڑا وقت کیا ہے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اللہ نے قبر کے اندر آرام عطا کر دیتا نندرا ساریاں پوریاں ہو جاتی ہیں اگر اتنے سکون نہ ملیا سب ٹھومیا نے چین نہ لے دیتا بڑا پچھلانا پڑے گا لیکن حال کوئی نہیں ہوئے گا اس واسطے فجر کی نماز پڑھ کے ذرا نیندر تھوڑی ہی کٹا دیو اور میرے نبی نے صحابہ صحابیات اشراق پڑھن تو پہلا نہیں سنتے سورج نکلے تو پہلا نہیں سنتے اللہ اکبر قرآن کے اندر قرآن کی تلاوت کی عادت بناؤ پہلا آپ پڑھو بیوی بچوں کو پڑھاؤ بہو بیٹیوں کو پڑھاؤ اس ارادے کو پڑھاؤ اللہ سے بے بس بے قاص بے آسرا بے سہارا اللہ اپنی رحمت دروازے کھول دے اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے گا مشکل بھی ختم ہوئے گی بیماری بھی ختم ہوئے گی وبا بھی ختم ہوئے گی اللہ کی رحمت نہیں ہوئے گی کچھ بھی نہیں ہوئے گا اللہ نے تو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے